اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 94 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سامعین اکرام، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ایک ہمارے پاس آ گئے، جئتمونا آ گئے ہمارے پاس، فرادا اکیلے،
ایک ایک ہو کے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وترکتم، اور تم چھوڑ آئے ہو، ما خولناکم، جو ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں، مال، اولاد، مرتبہ، جو کچھ بھی تھا تم اسے وہاں چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، وما نرا، اور ہم نہیں دیکھتے، معکم شفعاءکم، تمہارے ساتھ ہم تمہارے وہ سفارش کرنے والے، الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم، تمہارا آپس میں تعلق منقطع ہو گیا، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئیں وہ ہستیاں جو تم خیال کرتے، جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ ان میں کچھ طاقت ہے اور یہ ہمارے کام آئیں گی، وہ سب کچھ گم ہو گیا۔ سامعین کرام، بڑی عبرت والی آیت ہے۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا تذکرہ ہے کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے حاضر ہوں گے، اور بہت ہی کٹھن وقت ہوگا سوال و جواب کا، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہے ان لوگوں کو، ان مشرکوں کو یہ کہا جائے گا اس وقت۔ اول تو یہ، یعنی جتنا بھی آدمی گھمنڈ کرتا ہے اپنے مال و اسباب پہ، اپنی حیثیت پہ، اپنے عہدے اور اقتدار پہ، اور اپنے یعنی یہ سب بیوی بچوں کو اپنا سمجھتا ہے، ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، مال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے انسان چھوڑ کے آخرت میں جاتا ہے، یہ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہا جائے گا اسے کہ سب کچھ تم اکیلے آ گئے اور سب کچھ تم نے چھوڑ دیا ہے، اور دوسرے جن ہستیوں کے متعلق تمہارے خیالات تھے، یہاں الفاظ دو مرتبہ استعمال ہوئے ہیں زعم کے، زعمتم تزعمون، دو مرتبہ۔ تو زعم اس خیال کو کہتے ہیں جو باطل ہو، تو باطل خیال یعنی ایک بے حقیقت خیال ہو آپ کا، تو اسے زعم کہا جاتا ہے عربی میں۔ ما نرا معکم شفعاکم، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ وہ سفارشی، وہ امداد کرنے والے۔ اب ظاہر ہے سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی میں انسان ایک دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کا مال اس کے کام آ جائے گا، اس کی برادری کام آ جائے گی۔ دنیا کی حد تک تو یعنی نظر تو آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں تو یہ بھی نہیں نظر آئے گا، جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ وہاں نہیں نظر آئے گا۔ ضل عنکم، ان سے کہا جائے گا وہ تو ختم ہو گئی، گم ہو گئی، جو تم گمان کرتے تھے، جن کے متعلق۔ مثال کے طور پہ انسان گھمنڈ کرتا ہے اپنے مال و دولت پہ، اپنے عہدے پہ، اقتدار پہ، بعض وقت تو یہ سارے گھمنڈ و غرور جاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اگلی آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں گنوا رہا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت کو دیکھے۔ بات یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اس ہستی کے سامنے جو طاقتور ہو اور اس کے خزانے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں عام طور پہ، یا طاقت کا مالک ہو، عام طور پہ انسان دنیا میں بھی اسی کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو یہی فلسفہ اگر ہم ایک بنظر غائر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت کا مالک ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، کیا 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 ہوا ہے اس نے،
تو اس طرف اللہ تعالیٰ توجہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ دیکھو حقیقی قادر مطلق تو میری ذات ہے. تم اپنے ارد گرد دیکھو، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے. فالق پھاڑنے والا ہے. فالق الاصباح ابھی آتا ہے نا آیت نمبر 96 میں، صبح کو پھاڑتا ہے. تو فالق الحب، حب کہتے ہیں دانے کو، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو. اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. آپ کو معلوم ہے، اکثر آپ نے بعض اوقات کسی نے دیکھا ہوگا، آم کی گٹھلی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ پودا نکل آتا ہے، 2 پتے جو ہیں خوبصورت سے 2 پتے آ جاتے ہیں اس پہ. اسی طرح ہر دانے کی یہی مثال ہے. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ ہے، یہ کون کرتا ہے؟ دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، مردے کو نکالتا ہے زندہ مردے سے اور نکالتا ہے مردہ زندے سے. یہ بھی آپ کے سامنے مشاہدہ ہوتا ہے. ایک بیج ہے مثال کے طور پہ، دیکھیں حیات نباتاتی کی مثال لے لیتے ہیں نا، اور ایک بیج ہے اور وہ جو ہے یعنی بغیر مٹی کے اور بغیر پانی کے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، وہ اگے گا تھوڑی، لیکن اسی بظاہر مردہ ہے، اسی بیج سے اللہ تعالیٰ ایک درخت اگا دیتا ہے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندے کو پھر مردہ کر دیتا ہے. اللہ، یہ تو آپ دیکھتے ہیں ایک پودا ہے زندہ ہے پھر وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مخرج المیت من الحی. اسی طرح سارا یہ نظام چل رہا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا، یعنی یہی قادر مطلق ذات ہے. تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو، تمہیں کہاں الٹایا جا رہا ہے. یعنی انسان اگر عقل سے کام لے تو یہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن عقل ہونے کے باوجود اگر کوئی اسے دھکے دے اور سیدھی راہ سے ہٹائے تو پھر یہی کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی اور ہستی ہے. اور یقیناً وہ ہستیاں جو ہے نفس ہے، اس کی ذاتی انا ہے، اور جو حق سمجھنے کے باوجود اس کو غلط راستے پر ڈالے رکھتی ہے. فالق الاصباح. دوسری اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ صبح کا نکالنے والا، پھاڑنے والا. صبح کو رات ہوتی ہے، اس سے رات کو پھاڑ کے صبح نکل آتی ہے، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. جعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے سکون کا ذریعہ. اللہ، آرام کے لیے رات بنائی ہے. والشمس والقمر حسبانا، چاند، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. اس کا مقرر کیا ہے حساب، حسبانہ اس کا حساب مقرر کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے. تقدیر اندازے کو کہتے ہیں اس غالب ذات کا جو باخبر ہے، سب کچھ جانتی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ تم اس کے ذریعے لِتَهْتَدُوا، راستہ معلوم کرو اس کے ذریعے، فی ظلمات البر، تاریکیوں میں خشکی اور تریکی. یعنی دریا کے اندھیروں میں، سمندر میں آپ دیکھیں بہت عرصے تک یہی نظام تھا، ستاروں کی مدد سے. خشکی میں بھی آپ ستاروں کی مدد سے راستہ معلوم کرتے تھے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم نے اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی، اپنی طاقت کی یہ نشانیاں کھول کے بیان کر رہا ہوں. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، یعنی جو حقیقت جانتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس واحد سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، یہ دوسری نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نفس واحد سے پیدا کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ حضرت آدم سے ہماری اولاد یعنی ان کی اولاد پھیلی ہے۔ فمستقر، اب ہر نفس کا ایک ٹھکانہ ہے عارضی، ومستودع، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اب ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس سے نکالے ہر اگنے والی چیز، نبات کل شیء، ہر اگنے والی چیز کو اس سے نکالا۔ ظاہر ہے کہ پانی ہوتی ہے تو کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے ہم نے خضرہ سرسبز کھیتیوں کو نکالا۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سے ہم دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، متراکبہ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے۔ نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ، اس سے، حباً، دانے، متراکبہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ ومن النخل، اب دیکھیں انگور کے دانوں کو لے لیں، اب انار کے دانوں کو لے لیں، کھجور کے دانوں کو لے لیں، اور گندم کے دانوں کو لے لیں، مکئی کے دانوں کو لے لیں، یہ سب ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے شگوفے جو ہوتے ہیں، من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، قِنْوَانٌ گچھے، دانیتن جھکے ہوئے۔ وجناتن، اور باغات ہیں، من اعناب، کھجور کے، نہیں انگور کے، والزیتون، زیتون کے، والرمان، انار کے، مشتبہا وغیر متشابہ، اور وہ جو ہیں ایک دوسرے کے آپس میں ملتے جلتے، مشتبہا اور غیر متشابہ، اور جدا جدا بھی۔ انظروا اذا ثمرہ، دیکھو اس درخت کے پھل کو دیکھو، اذا اثمرا، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ اب دیکھیں مالٹا ہو گیا، نارنج ہو گیا، کینو ہو گیا، اول یہ لیمو ہو گیا، یہ پہلے ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے سبز، پھر اس سے وہ پھول کلی اگاتی ہے، کلی آہستہ آہستہ وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں سامعین اکرام، اگر ہم اس پر غور کریں۔ یؤمنون، دیکھیں تین صفات بیان ہوئی ہیں سمجھنے کے لیے، اس میں لقوم یعلمون، لقوم یفقہون، اور لقوم یؤمنون، جو یقین لانے والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ دلائل ہوتے ہیں، دلائل، یہ سارے دلائل کافی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب مان لیں اور اسی کے سامنے سر جھکا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، یہاں تک کافی ہے۔ سامعین کرام، اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إذا ثمره إذا أثمر وينعه ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیجئے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور تم ہمارے پاس آ گئے اکیلے جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو ہم نے تمہیں دیا تھا دنیا میں وہ تم اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء اور تمہارے ساتھ ہم نہیں دیکھتے تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. تمہارا آپس میں تعلق آج منقطع ہو گیا اور وہ سب کچھ جاتا رہا، گم ہو گیا جس کے بارے میں جن ہستیوں کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے. ان اللہ فالق الحب والنوى
بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. ذالکم اللہ فأنا تؤفکون. یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا. فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا. رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یعنی ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے اس غالب اور جاننے والی ذات کا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں اس سے راستہ معلوم کر سکو. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. تفصیل سے ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جن کو علم ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس واحد سے، پس تم سب کا ایک ٹھکانہ ہے اور امانت رکھنے کی جگہ. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. وہو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء. پھر ہم نے اس سے ہر قسم کے نباتات اگائیں. فاخرجنا منہ خضرا، اس سے سبزہ اگایا. نخرج منہ حبا متراکبا، اس سے ہم نے نکالے دانے ایک دوسرے تہ بتہ. ومن النخل من طلعها قنوان، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، دانیاں جھکے ہوئے. وجنات من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ. اور باغات انگور، زیتون اور انار کے ایک دوسرے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو. ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. You have come to us individually, just as we created you the first time, leaving behind you everything we gave you. We do not see with you your intercessors,
those you claimed were your partners. The link between you is cut, and what you had asserted has failed you. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. It is God who splits the grain and the seed. He brings the living from the dead, and he brings the dead from the living. Such is God. So how could you deviate? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. It is he who breaks the dawn. And he made the night for rest, and the sun and the moon for calculation. Such is the disposition of the Almighty, the All-Knowing. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. And it is he who created the stars for you, that you may be guided by them in the darkness of land and sea. We thus explain the revelations for people who know. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. And it is he who produced you from a single person, then a repository, then a depository. We have detailed the revelations for people who understand. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. And it is he who sends down water from the sky. With it we produce vegetation of all kinds, from which we bring greenery, from which we produce grains in clusters, and palm trees with hanging clusters, and vineyards, and olives, and pomegranates, similar and dissimilar. Watch their fruits as they grow and ripen. Surely in this are signs for people who believe. इसके साथ ही सामईन किराम आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।